کبھی سمندری طوفان، کبھی تاریخ کی ہولناک آگ، کبھی برف کا طوفان، اور اب امریکہ میں 2 دن بعد ایک اور فضائی حادثہ 2025 امریکی عوام پر بھاری پڑنے لگا۔ فضائی حادثے میں متعدد ہلاکتیں رپورٹ۔ کیا امریکہ میں اب فضائی سفر محفوظ نہیں؟ یہ سوالات امریکی شہریوں کی زبان پر آ گئے۔ 2 دن بعد فلوڈیلفیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 6 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ واشنگٹن میں طیارہ اور ہیلی کاپٹر میں تصادم کب، کیسے اور کیوں ہوا؟ امریکی حادثے میں تباہ ہونے والا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ماضی میں کب حادثات کا شکار ہوا؟ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں چونکا دینے والے حقائق سامنے آ گئے۔ ہیلی کاپٹر اوپر یا نیچے کیوں نہیں گیا یا مڑا کیوں نہیں؟ طیارہ حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا، امریکی صدر نے تصدیق کر دی ہے۔ واشنگٹن فضائی حادثہ، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر دونوں کے بلیک باکس برآمد۔ تحقیقاتی ادارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس ساری صورتحال پہ کریں گے بات آج کے اس ویلاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں شہرام خالق۔ ویورز، واشنگٹن فضائی حادثے میں 41 لاشوں کی باقیات نکالی جا چکی ہیں۔ ڈی سی فائر چیف کا تہلکہ خیز بیان جاری۔ امریکہ کے ریگن ایئرپورٹ کے اطراف ہیلی کاپٹر پروازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ویورز، ایک ہفتے میں 2 بڑے فضائی حادثات، امریکہ میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایسا لگتا ہے 2025 امریکہ پر بھاری پڑ گیا۔ امریکہ میں حالیہ فضائی حادثے سے شہری خوف کا شکار، متعدد ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو گئی۔ امریکی شہر فلوڈیلفیا میں ایک چھوٹے جہاز کو حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے متعدد ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ فلوڈیلفیا میں حادثے کا شکار ہونے والی اس ایئر ایمبولینس میں مریض بچے سمیت 6 افراد سوار تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے میں مزید بے گناہ جانیں چلی گئی ہیں، تاہم اس حادثے میں اموات کی درست تعداد بھی سامنے نہیں آئی۔ ایئر ایمبولینس کی کمپنی نے کہا کہ ہم حادثے میں کسی کے بچ جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جہاز ایک رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کی وجہ سے کچھ گھروں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ حادثہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں مسافر طیارے اور ہیلی کاپٹر میں تصادم کے چند دن بعد ہی پیش آیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں مسافر طیارے اور فوج کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں دوران پرواز ہونے والے تصادم میں 67 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکن ایئر لائنز کی پرواز بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریائے پوٹومیک میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں کسی مسافر یا عملے کے کسی فرد کے زندہ بچ جانے کی تمام امیدیں دم توڑ گئی ہیں، اور حکام نے اعلان کیا ہے کہ تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امدادی کارکن سرد پانی میں ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں اب کسی شخص کے زندہ بچنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ حکام کے مطابق جہاز سے 27 اور ہیلی کاپٹر سے 1 لاش نکالی جا چکی۔ طیارہ وچیٹا کینسس سے آیا تھا اور اس میں 60 مسافر اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے۔ فوجی ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی سوار تھے۔ طیارہ امریکن ایئر لائنز کی ذیلی کمپنی PSA ایئر لائنز کا تھا۔ یہ پرواز امریکی ریاست کینسس کے شہر وچیٹا سے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی آ رہی تھی۔ طیارہ کینیڈین ساختہ بمبارڈیئر CRJ-701 تھا جو 2004 میں بنایا گیا تھا۔ 2 انجن والے اس طیارے میں 70 مسافروں کی گنجائش تھی۔ حادثے کے وقت اس میں 60 مسافر اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے۔ جہاز سے ٹکرانے والا امریکی فوج کا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا جو واشنگٹن ڈی سی سے متصل ریاست ورجینیا سے اڑا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فضائی حادثے کو المیہ قرار دیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ یہ امریکہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ دن ہے، یہاں ہر ایک غم میں ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر نے فضائی حادثے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوجی ہیلی کاپٹر اور مسافر طیارے کے درمیان تصادم میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ 2016 میں نے اقتدار میں آنے کے بعد سیفٹی کو ترجیح دی۔ میری انتظامیہ ایویشن سیفٹی کے لیے قابل افراد کو نامزد کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا، امریکی ایویشن ذہنی مریضوں اور نفسیاتی افراد کو نوکریاں دیتی ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے دیر سے خبردار کیا۔ ملٹری ہیلی کاپٹر والے کہاں جا رہے تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ بہترین نگاہ رکھنے والے دیکھ نہ سکیں کہ ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔
صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے نتیجہ نکالا کہ ایویشن اس کی ذمہ دار ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، کیونکہ میرے پاس کامن سینس ہے، بدقسمتی سے اکثر لوگوں میں نہیں ہوتی۔ امریکی وزیر ٹرانسپورٹ شون ڈفی نے میڈیا کو بتایا کہ میرے خیال میں حادثے کو روکا جا سکتا تھا اور طیارے اور ہیلی کاپٹر کے درمیان رابطے میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ انہوں نے بتایا کہ امدادی کارکن ملبے کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہے۔ پانی انتہائی ٹھنڈا اور برفیلا ہے، جس کی گہرائی میں انتہائی اندھیرا بھی ہے، اس لیے حکام کا کہنا ہے کہ اب کسی کے بھی زندہ بچ جانے کی کوئی امید باقی نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ایئر لائن کی پرواز کینسس کے شہر وکیٹا سے واشنگٹن پہنچی تھی، جہاں طیارے کو دریائے پوٹومیک کے اوپر رن وے کے قریب حادثہ پیش آیا تھا۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق حادثہ شام 5:48 پر پیش آیا، جب طیارے کی رفتار 166 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے میں 64 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، جو فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد پوٹومیک دریا میں گر گیا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ طیارے میں 60 مسافر جبکہ 4 عملے کے افراد سوار تھے۔ طیارے سے ٹکرانے والے فوجی ہیلی کاپٹر میں 3 اہلکار سوار تھے۔ حادثے کے بعد ریگن نیشنل ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی فضائی حادثے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں حادثے پر مکمل بریفنگ دی جائے، خدا ہلاک شدگان کی روحوں پر رحمت کرے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر ایئر ٹریفک کنٹرول پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ طیارہ بالکل درست اور معمول کے مطابق ہوائی اڈے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر ایک طویل وقت تک سیدھا طیارے کی طرف جا رہا تھا۔ آج رات آسمان بالکل صاف تھا اور طیارے کی روشنیاں پوری طرح جل رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر اوپر یا نیچے کیوں نہیں گیا یا مڑا کیوں نہیں؟ کنٹرول ٹاور نے ہیلی کاپٹر کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ پوچھا کہ کیا انہوں نے طیارہ دیکھا؟ یہ ایک برا واقعہ ہے جو روکا جا سکتا تھا، اچھا نہیں ہوا۔ ایری شاہد ایری شلمان نے طیارے اور ہیلی کاپٹر تصادم کے لمحے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ گھر جا رہے تھے تو انہوں نے چنگاریوں کا سلسلہ اور آتش بازی جیسا منظر دیکھا۔ کہتے ہیں شروع میں نے طیارہ دیکھا، وہ بالکل معمول کے مطابق لگ رہا تھا، یہ زمین پر پہنچنے ہی والا تھا کہ 3 سیکنڈ بعد مکمل طور پر دائیں طرف جھک چکا تھا۔ میں اس کا نچلا حصہ دیکھ سکتا تھا جو بہت چمکدار پیلے رنگ میں روشن تھا اور اس کے نیچے چنگاریوں کا ایک سلسلہ تھا، یہ بالکل رومن کینڈل آتش بازی جیسا لگ رہا تھا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ طیارہ حادثے کے مسافروں کے بچاؤ کی کوششیں اور تلاش کا کام جاری ہے۔ سانحے میں ہلاک ہو جانے والے مسافروں کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں۔ امریکی فوج حادثے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کر رہی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق رات 9 بجے کے قریب امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 5342 واشنگٹن ڈی سی کے قریب رونالڈ ریگن نیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی تھی۔ طیارہ جب رن وے سے صرف 2400 فٹ دور تھا جب ایک فوجی ہیلی کاپٹر سے اس کا تصادم ہوا۔ طیارہ صرف 400 فٹ بلندی پر تھا اور اس کی رفتار 140 میل یعنی 225 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تھی۔ ٹکرانے کے بعد جہاز اور ہیلی کاپٹر دونوں ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ گزرنے والے دریائے پوٹومیک میں گر گئے۔ حادثے کا مقام وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کی عمارت سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ریگن ایئرپورٹ کی جاری کردہ معلومات کے مطابق حادثے کے وقت مطلع صاف تھا اور حد نگاہ تقریباً 10 میل تھی۔ یہ حادثہ ایسے وقت میں ہوا جب واشنگٹن سمیت امریکہ کے مختلف علاقوں میں شدید سردی ہے۔ جہاز اور ہیلی کاپٹر دونوں دریا میں گرے ہیں جس کا پانی تقریباً نقطہ انجماد پر ہے۔ امریکی شہر فلوڈیلفیا کے شمال مشرقی علاقے میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 6 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی ہے۔ طیارہ گرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق حادثے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سے قبل جمعرات کو بھی واشنگٹن میں مسافر جہاز اور ہیلی کاپٹر ٹکرانے کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 67 افراد کو مردہ تصور کیا گیا۔ ڈی سی فائر چیف کا کہنا ہے کہ ابھی تک 41 لاشوں کی باقیات نکالی جا چکی ہیں جس میں سے 28 لاشوں کی شناخت ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کے تصادم کے بعد تفتیش کاروں کو طیارے کے دونوں بلیک باکس مل گئے۔ امریکی حکام کے مطابق حادثے میں 67 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ امدادی ٹیمز نے 40 سے زائد لاشیں نکال لی ہیں۔
नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का कहना है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं और उनका तज्जिया जारी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में अमला कम था, जहां सिर्फ एक कंट्रोलर बेक वक्त तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को हिदायत दे रहा था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे को सियासी रंग देते हुए पिछली हुकूमतों की डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पॉलिसियों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। व्हाइट हाउस में खिताब में बगैर सबूत फराहम किए दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे के जिम्मेदार हो सकती हैं। गुज़श्ता रोज़ वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन एयरलाइंस की मुसाफिर बरदार परवाज़ 5342 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ टकराकर हादसे का शिकार हुई। वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज और हेलीकॉप्टर टकराने के वाक़े में अब तक 41 लाशों की बाकियात निकाली जा चुकी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डीसी फायर चीफ का कहना है कि 28 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। हम जल्द तमाम लाशें निकाल लेंगे। उन्होंने बताया कि तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर किया गया है। दूसरी जानिब अमेरिकी एविएशन ने रेगन एयरपोर्ट के अतराफ हेलीकॉप्टर परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। वाशिंगटन से खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ों पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए लगाई गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारे से जो फौजी हेलीकॉप्टर टकराया वो अमेरिकी आर्मी का मशहूर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था, जिसे दुनिया का जदीद तरीन हेलीकॉप्टर तस्वुर किया जाता है। ताहम यह हेलीकॉप्टर भी मुतअद्दिद फ़ज़ाई हादसों का शिकार हुआ। 1981 से 1984 के दरमियान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के दौरान परवाज़ 16 हादसा हुए, जिसके बाइस 22 अमवात हुई। 1985 में सिर्फ 4 माह के अरसे में यह हेलीकॉप्टर लगातार 6 बार फ़ज़ाई हादसों का शिकार हुआ, जिनमें 15 अमवात हुई। इन वाक़यात के बाद अमेरिकी आर्मी ने आर्जी तौर पर इस हेलीकॉप्टर को ग्राउंड कर दिया था। मार्च 2023 तक के आदाद शुमार के मुताबिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 390 हादसों का शिकार हुआ, जिनमें मजमूई तौर पर 970 अमवात हुई। सिर्फ 2019 से 2023 के दौरान अमेरिकी सरजमीन पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के 10 वाक़यात पेश आए, जिनमें मुतअद्दिद अमेरिकी फौजी हलाक हुए। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने रेगन एयरपोर्ट के अतराफ हेलीकॉप्टर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकन एयरलाइन और फौजी हेलीकॉप्टर के दरमियान खौफनाक हादसे के बाद वाशिंगटन रेगन नेशनल हवाई अड्डे के करीब हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ों पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पाबंदी आयद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक FIA एहलकार बताता है कि रेगन एयरपोर्ट के अतराफ सिर्फ पुलिस और तिब्बी हेलीकॉप्टर्स को हवाई अड्डे और करीबी रास्तों के दरमियानी इलाके में परवाज़ की इजाज़त होगी। FAA एहलकार ने बताया कि ये पाबंदियां हवाई अड्डे के करीब रूट 1 और रूट 4 पर असरअंदाज होती हैं। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के रुकन नोडा नमीन ने कहा कि ऐसा लगता है कि तसादुम के वक्त हेलीकॉप्टर रूट 1 से रूट 4 की तरफ जा रहा था। उन्होंने निशानदही की कि वाशिंगटन DC के इलाके में हेलीकॉप्टर एक बहुत वाज़े और मुनज़्ज़म निज़ाम इस्तेमाल करते हैं। 2021 की एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक रेगन हवाई अड्डे के 30 मील के दायरे में सालाना 11,000 फौजी हेलीकॉप्टर परवाज़ें होती हैं। तो व्यूअर्स, आप इस संगीन मसले के बारे में क्या राय रखते हैं और अमेरिकी हुकूमत को इस मामले पर क्या पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।